ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ رمضان المبارک کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور تقریباً آخری عشرہ ایک تہائی باقی رہ گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو رمضان المبارک کے ایام ہم نے گزارے ہیں ان میں کی گئی کوششوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اذا دخل العشر اشتد مئزرہ واحیا لیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرے میں داخل ہوتے کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنی راتوں کو جگا دیا کرتے تھے۔
راتیں جاگتی تھیں، راتوں کو عبادت، کمر کس لیا کرتے تھے، عبادت میں اور زیادہ توجہ اور انہماک اور کوشش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے ہی پورے سال سے زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن آخری 10 دنوں میں وہ رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخاوت کرتے جیسے تیز ہوا چلتی ہو، جیسے وہ ہر کسی کو چلتی ہوئی فائدہ پہنچاتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ہر کسی کو فائدہ پہنچایا کرتی تھی۔ ہم نے پچھلے 2 خطبات میں زکوٰۃ کے مسائل کا ذکر کیا، زکوٰۃ کی اہمیت کا تذکرہ کیا۔ زکوٰۃ جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس سے پہلے جو دوسرا رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ سب سے اہم رکن، سب سے زیادہ اجر والا رکن، جس کے چھوڑنے کی سب سے زیادہ وعید آئی ہے، وہ رکن جس کو چھوڑ کے بندہ اپنے ایمان کی جو نشانی ہے، جو اپنے ایمان کا عرف تعارف ہے، وہ کھو بیٹھتا ہے، وہ رکن نماز، وہ رکن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری آنکھیں کسی چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں تو وہ نماز ہے، اور نماز وہ رکن جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جو نماز کو ضائع کرے وہ کفر بھی کرے گا، وہ شرک بھی کرے گا، جو نماز کو ضائع کرے وہ دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے 2 پڑھی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرو، اچھی طرح حفاظت کرو۔ ایک ہوتا ہے احفظوا جس کا معنی ہے حفاظت کرو، ایک ہے حافظوا، لفظ میں جب حروف بڑھ جائیں تو عربی زبان کا یہ ایک باقاعدہ اصول ہے کہ پھر اس معنی میں شدت پائی جاتی ہے، اس معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے، اس معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ حافظوا، خوب اچھی طرح حفاظت کرو نماز کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ایسے بندے کی طرح جو بندہ فرما بردار ہو، جو بندہ تابع دار ہو، جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہر بات ماننے والا ہو۔ خوب اچھی طرح حفاظت کرنا، اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرے، نماز کو پکا رکھے، پابندی سے ادا کرے، یہ نہیں کہ کچھ ادا کر لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ مہمان آ گئے کوئی تو نماز جاتی رہی، کہیں خود مہمان بن کے چلا گیا تو نماز جاتی رہی، کہیں کوئی کاروباری میٹنگ مجلس آ گئی تو نماز جاتی رہی، کہیں کھیلنے کے لیے چلا گیا یا کھیل دیکھنے کے لیے چلا گیا تو نماز جاتی رہی۔ یہ خوب حفاظت کرو، اس کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے بات، بندہ پرواہ ہی نہیں کرتا نماز کی، کھیل رہا ہے، کھیل دیکھ رہا ہے، کاروبار میں مصروف ہے، یا کوئی اپنے کام وغیرہ کی میٹنگ میں مصروف ہے، وہ نماز کو کہتا ہے نماز کا پھر بعد میں کر لیں گے، نماز کا وقت گزار دیتا ہے۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت تقاضا یہ کرتی ہے کہ نماز اس کی حفاظت کرو، اچھی طرح حفاظت کرو۔ دوسری چیز جو حفاظت میں شامل ہے وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز اگر وقت پر نہیں ہے، جان بوجھ کے بندہ نماز کو لیٹ کرتا ہے۔ بہترین نماز وہ ہے جو اس کے اپنے پہلے وقت میں ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہیں الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا، کہ جیسے ہی ٹائم داخل ہوا، نماز فرض ہوئی، سب سے پہلے کام کیا کیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ وقوموا للہ قانتین،
اور اللہ کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے فرما بردار، جیسے تابع دار بندہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے اللہ کی باتیں ماننے والا بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ نماز میں غیر ضروری حرکتیں کرنا، ہم میں سے اکثر کی جو خارش ہے وہ ایسی خارش کی بیماری ہے کہ نماز میں جا لاحق ہوتی ہے، نماز کے علاوہ نہیں۔ نماز میں اسے جگہ جگہ پہ خارش ہوگی، بار بار ہاتھ کھول لے گا، ہاتھ باندھے گا۔ یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے کہ ساری ہی نماز میں بندہ اپنے کسی نہ کسی ہاتھ کو خارش وغیرہ میں مصروف رکھے۔ اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے رہو۔ نماز کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا، اور نماز کی باتیں کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، اچھی طرح حفاظت کرتا ہے، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے 3 کام کرے گی۔ پہلا کام، نماز اس کے لیے روشنی بنے گی، عین اندھیرے دن میں روشنی، جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا تب روشنی، جب روشنی کی سخت ضرورت ہوگی تب نماز اسے روشنی اور نور مہیا کرے گی۔ یہ وہ نور ہوگا جو اللہ وحدہ لا شریک نے صرف مومنوں کے لیے رکھا ہے، مطلب کہ ایمان کی نشانی ہوگا وہ نور جو نماز کی وجہ سے قیامت کے دن بندے کو ملے گا۔ کانت لہ نورا و برہانا، اور دلیل بن جائے گی، سرٹیفکیٹ بن جائے گا بندے کا کہ میں واقعی مومن ہوں، ایماندار ہوں۔ ایمان کی اگر دلیل طلب کی جائے گی، اگر بندے سے جنتی ہونے کی دلیل طلب کی جائے گی تو بندہ جواب میں نماز کو پیش کرے گا کہ میرے پاس نماز ہے۔ وَنِجَاتًا، اور قیامت کے دن نماز باعث نجات بھی ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز سے بے پرواہی برتتا رہا، نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کو اچھی طرح یاد نہ رکھا، نماز کو ادا نہ کیا، اس میں غیر حاضریاں، اس میں سستیاں، اس کو وقت سے جان بوجھ کے گزار دینے والے معاملات ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات ملے گی۔ وکان یوم القیامہ، اور یہ شخص جس نے زندگی میں دنیا میں نماز کا خیال ہی نہ رکھا، کان یوم القیامتی مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اس کا حشر قیامت کے دن 4 بندوں کے ساتھ ہوگا۔ 4 بندے، نام کن بندوں کے لیے؟ صرف نافرمان نہیں، جو اللہ کے سخت ترین دشمن، سب سے بڑے نافرمان، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ کوئی چیز نہیں ہے، میں تمہارا سب سے بڑا اور بلند رب ہوں۔ فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شداد کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جسے اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، 4 بندوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بے نماز آدمی کو قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی صف چنے، اپنی پارٹی چنے، اپنی جماعت چنے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو زبردستی ان لوگوں کی صفوں میں جا کھڑا کرے گا۔ اس کا اختیار ختم ہے، کیونکہ اس نے نماز کو ضائع کیا، اس نے نماز کو چھوڑا۔ پھر ان میں سے اللہ جس کے ساتھ چاہیں گے اس کے ساتھ اس کا حشر کر دیں گے، اور پھر جہنم کے جس گڑھے میں چاہیں گے، جس درجے میں چاہیں گے، جیسے جنت کے درجات ہیں ایسے ہی جہنم کے درکات ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک جہنم کے جس گڑھے میں چاہیں گے، جس درجے میں چاہیں گے اس بندے کو، وہاں پہ ان کے ساتھ اس کا وہ حشر کریں گے۔ سورہ مریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کی اولاد کا تذکرہ فرمایا، نبیوں پر ایمان لانے کے بعد نجات پانے والوں کا تذکرہ فرمایا، اور سارا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ، یہ نبی، ان کی اولاد، ان کے ماننے والے، جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی تھیں تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، یہ رویا کرتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن ان کے بعد پھر کچھ لوگ آئے، ان کے بعد آئے کچھ لوگ، کیسے لوگ؟ خلف، نااہل لوگ، جو ان کے جانشین بنے۔ اضاعوا الصلاۃ، ہے اولاد نبیوں کی، لڑی نبیوں کی آ رہی ہے، لیکن کام کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر لیا۔
نماز کو چھوڑ بیٹھے، نماز کو بھول گئے، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی، جو من چاہا، جو دل نے چاہا، جیسا من نے کہا ویسا کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، جہنم میں جائیں گے یہ لوگ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں وہ جو بعد میں پہلے اس سے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہو گئیں، بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے، بعد میں وہ ایمان لاتا ہے، پھر اچھے عمل کرتا رہتا ہے، نماز کا پابند رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں خوف ہو، خوف کس کا؟ دشمن کا خوف، دوران جنگ ہو، میدان جنگ ہو، دشمن کا حملہ جاری ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تیر چل رہے ہوں، نیزے اور تلواریں ان کی آوازیں آ رہی ہوں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت آئے تو آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ قبیلہ جوہینہ، مدینہ کے پاس رہنے والا ایک قبیلہ، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی ان کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں شدید ترین جنگ ہوئی، سخت جنگ ہوئی۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں باندھی، ظہر کی جماعت کروا دی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پھر انہیں خیال آیا، جوہینہ قبیلہ کے لوگوں کو خیال آیا لو ملنا علیہم میلۃ واحدہ لفتحنا، اگر جو ہے نماز کے دوران، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے نماز پڑھنی ہے اس حالت میں بھی، اگر نماز کے دوران ہم ان پہ حملہ کر دیتے ہمیں فتح مل جاتی، ہم انہیں شکست دے دیتے۔ تھوڑی دیر تو افسوس کرتے رہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر ایک شخص نے کہا سیاتیہم صلاۃ احب الیہم من اولادہم، ابھی ایک اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، زور تو پڑھ لی نا۔ ایک نے کہا ابھی ایک اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور وہ نماز ایسی ہے جو ان لوگوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اولاد کی خواہشات، اولاد کی چاہتیں، اولاد اگر ناراض ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اولاد کی خواہش پوری نہ کر سکے وہ ناراض ہو جائے، ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے وہ منہ بنا لے، اسے اس کی پرواہ رہے گی کہ میری اولاد مجھ سے ناراض ہے یا میری اولاد کا موڈ خراب ہے۔ کہتا ہے اولاد کا موڈ خراب ہو تو پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ ایک چیز ایسی بھی ہے جس سے تیری آخرت کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ احب الیہم من اولادہم، ایسی نماز دشمن مد مقابل حملہ کرنے والے گواہی کیا دے رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ نماز کیا ہے؟ احب الیہم من اولادہم، انہیں وہ نماز اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اتنی محبت وہ اپنی اولاد سے نہیں کرتے جتنی محبت نماز سے کرتے ہیں۔ اب جب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر ان پہ حملہ کر دیں گے، جو چیز ظہر میں رہے گی وہ عصر میں پوری کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ان کا تو یہ ارادہ ہے نماز عصر میں آپ پہ حملہ کرنے کا، تو پھر کیا کیا جائے؟ نماز کو چھوڑ دیں، رہنے دیں، ملتوی کر دیں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ملی، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ کرکٹ اور فٹ بال میچ کے لیے نمازیں چھوڑنے والے توجہ اور غور کریں، جنگ ہے، جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، غزوہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہیں۔ دشمن کا ارادہ ہے کہ دوران نماز حملہ کریں گے، جبریل آئے بتا بھی دیا دوران نماز حملہ ہوگا تو کیا کریں؟ نماز کو چھوڑ دیں؟
نہیں نماز کو نہیں چھوڑنا. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. نماز کا ایک طریقہ بتا دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں, دشمن قبلے کی طرف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کے ساتھ مسلمانوں کی 2 صفیں بن گئیں. پہلی رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, ہر کسی کے پاس اپنا ساز و سامان, اسلحہ, دفاع کا سامان موجود ہے. 2 صفیں مسلمانوں کی بن گئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا, سب نے پیچھے کھڑے ہو کے قیام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا, سب نے ساتھ رکوع کیا, رکوع سے کھڑے ہوئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, پہلی صف سجدے میں چلی گئی, دوسری صف دشمنوں کی طرف منہ کر کے کھڑی رہی. انہوں نے سجدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پڑھائی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکوع سب نے کیا ساتھ. پھر سجدے میں گئے تو پہلی صف کھڑی رہی, دوسری صف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. اپنا دفاعی سامان بھی اٹھائے رکھیں, اسلحہ اپنا اقدامی سامان ہتھیار بھی اٹھائے رکھیں. نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھائی. اللہ فرماتے ہیں اگر خوف ہے, خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہے, فرجالن اور رکبانن, نماز پھر بھی پڑھنی ہے. ہاں چلتے جا رہے ہو, جنگ میں کام ہی یہ سونپا گیا ہے, حالت یہ ہے کہ چلتے جا رہے ہیں, رکنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, چلتے چلتے نماز پڑھ لو. فرجالن, پیدل جا رہے ہو, چلتے چلتے نماز پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اور رکبانن, سواری پر سوار ہو, نیچے اتر نہیں سکتے. ویسے تو فرض بندہ سواری پہ نہیں پڑھ سکتا, عام اگر سفر ہے تو سواری پہ بندہ فرض نہیں پڑھ سکتا, نوافل پڑھ سکتا ہے, وتر بھی پڑھے ہیں صحابہ نے. لیکن دوران جنگ نماز فرض کا اگر وقت ہے, سواری پر سوار ہو, سواری پر سوار جاتے جاتے, سواری جدھر جاتی ہے جاتی رہے, آپ اپنی نماز پڑھیں, سواری کے اوپر ہی بیٹھے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی, یہ اسی قبیلے کا فرد ہے, قبیلہ جوہینہ کا, لیکن مسلمان ہے, رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں اسلام کے ایک دشمن کی طرف بھیجا کہ جا کے اس کا کام کرنا ہے. غالباً اس کا نام خالد بن سفیان ہے, اور یہ رہتا ہے مکہ کے پاس, عرفات جہاں ہے اس کے پاس ہی. اورنا ایک جگہ ہے, اورنا, یہ جو عرفات میں مسجد ہے, مسجد نمرہ, اس کا ایک حصہ اسی اورنا قبیلے کی جگہ میں آتا ہے. وہاں بھیجا کہ جاؤ, اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے, ہمیں معلوم ہے, جا کے اس کو مارنا ہے. عبداللہ بن انیس جا رہے ہیں. اب جاتے جاتے عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. عصر کی نماز کا وقت ہوا, انہوں نے اسے دیکھ بھی لیا کہ وہ رہا جسے مارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اگر میں نماز عصر کی پڑھنے لگ گیا تو یہ ادھر ادھر ہو جائے گا, اور اگر میں اس تک پہنچ گیا اور اس سے میری لڑائی ہوگی, گتھم گتھا ہو گئے, نماز کا ٹائم چلا جائے گا. انہوں نے کیا کیا, نماز کی نیت کی اور چلتے چلتے نماز پڑھ رہے ہیں, چلتے چلتے نماز پڑھ رہے ہیں, اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی. اس تک پہنچ گئے, اس نے پوچھا کون ہو, کہا میں عرب کا ایک آدمی ہوں. اس پہ حملہ کیا اور اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے جو ہے وہ قتل کیا, دشمن اسلام کا خاتمہ کیا. اس اہم مہم پہ جاتے ہوئے چلتے چلتے کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وصیت فرمائی ہے, وہ وصیت پتہ کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کا خیال کرنا. یہ وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی وصیت, کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہوا اہم بات نہیں, انتہائی اہم بات کرتا ہے. اگر اسے پتہ ہو کہ میں نے چلے جانا ہے,
وہ سب سے اہم بات اس وقت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکرے کو بار بار دہراتے رہے، جب تک آپ کی زبان چلتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ دہراتے رہے، الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں عین وفات کے وقت بھی نماز کی تلقین اور وصیت کرتے گئے ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں زخمی کیا گیا، زخم گہرے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، زخمی ہو کے بے ہوش ہو گئے۔ اب کوئی طریقہ انہیں ہوش میں لانے کا، کئی طریقے اختیار کیے گئے، ہوش نہیں آ رہی۔ کسی نے آ کے کہا، بعض روایات میں ہے ان کے کسی بیٹے نے آ کے کہا، ان کا جب مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آتا ہے نا وہ لفظ ان کے پاس کہے جائیں۔ کہا گیا الصلاۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی سے اٹھ پڑے، ہوش میں آئے اور کہا نماز، واقعی نماز ایسی عبادت ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ایمان لاتے ہیں آپ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، مکہ کے قریب کی بستی تھی، شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ اسلام لائیں۔ آپ تبلیغ کے لیے گئے بھی تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ایک وقت آئے یہ لوگ اللہ کے پیغمبر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کلمہ پڑھو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا، انہوں نے کہا ساری باتیں مانتے ہیں، یہ جو نماز ہے نا، نماز کے بارے میں ہمیں رخصت دیجئے، یہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے، باقی سارے کام کریں گے۔ یہ جو ہمارے جیسے مسلمان ہیں نا آج کل کے، ان کے خاص سننے کی بات ہے، باقی سارے دین کے کام کریں گے، نماز کی رخصت مل جائے نماز نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے اسلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جس اسلام میں رکوع نہ ہو، رکوع والی عبادت نہیں، سجدے والی عبادت نہیں ہے، تو ایسا اسلام نہیں ہے۔ آپ نیک کام کرو، آپ خیراتی کام کرو، آپ لوگوں کی بھلائی کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے باہر نکلو، اپنا حق ادا کرو، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، آپ روزے رکھو، آپ صدقے دو، آپ عمرے کرو، آپ حج کرو، لیکن نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ